بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انک لعلی خلق عظیم۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جو درخت کا پھل جس درخت کا پھل اچھا ہو، جس درخت کا پھل میٹھا ہو، جس درخت کا پھل لذیذ ہو تو لوگ اسے اپنے گھر میں لگاتے ہیں اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر جانور اور انسان کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہ جو درخت کا پھل کڑوا ہو، جو درخت کانٹے دار ہو اور جو درخت کے اوپر کیڑے لگے ہوئے ہیں تو لوگ اس کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ اسے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے معنی کیا آتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کے اندر ذات پات اور کوئی مذہب کوئی دین کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسانیت ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں۔ انسان کے معنی آتے ہیں ملنساری کے، انسان کے معنی آتے ہیں اچھا برتاؤ کرنے کے، انسان کے معنی آتے ہیں اچھی عادتوں کے، انسان کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والے۔ انسان اسے کہا جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر نہ کوئی مذہب رہا، اب انسان کے اندر نہ کوئی دین رہا، انسان کے اندر نہ کوئی ذات پات رہی، نہ کوئی قبیلہ رہا، نہیں، بلکہ انسانی اصل ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنے والا ہو، ایک انسان دوسرے انسان سے ملنساری کرنے والا ہو، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اسے کہتے ہیں انسانیت۔ ایک انسان دوسرے انسان سے میل جول رکھنے والا ہو، اور انسانیت کہتے ہیں کہ ہر کسی کا سکھ سوچے، ہر کسی کو فائدہ پہنچائے، نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساتھ۔ یہ انسانیت کہتے ہیں۔ لیکن آج کل دیکھا گیا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، بلکہ ہر انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ اصل تو میرے دوستو ہم اصل میں سب سے پہلے انسان ہیں۔ اسی لیے مثال دے کر فرمایا کہ انسان بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، کہ جس طرح جانوروں کی مثال دے کر فرمایا۔ سب سے پہلا جانور وہ ہے کہ جو بھینس ہے، مویشی ہے، جسے ہم گائے، بیل، بھینس، بکری کہتے ہیں، ایک مثال کے طور پر فرمایا کہ انسانوں کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ انسان 3 کیٹیگری کی دنیا میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ گائے، بیل، بھینس جب ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے بھوک کو برداشت کرتے ہیں، یعنی بھوک لگنے کے باوجود بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تکلیف بھی ہو رہی تو اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ دوسرے قسم کے وہ ہیں کہ جسے ہم شیر کہتے ہیں۔ شیر یہ جو جانور ہے، درندہ، کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ بھوک لگنے کے بعد حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد شکار کر کے اس کو کھا جاتا ہے۔ اب کھانے کے بعد جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اس کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر چوہا بھی اس کے اوپر چڑھ جائے تو چوہے کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اس کی حاجت پوری ہو چکی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، یعنی شیر ہونے کے باوجود بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ تیسری مثال فرمایا کہ جو وہ ہے سانپ اور بچھو، کہ جو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پر ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے ہی وہ ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ ڈنک مارتا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، تو ڈنک مارنے کے بعد نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، نہ راحت کی نیند آتی ہے، نہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ وہ ڈنک مارنا چھوڑتا ہی نہیں، یہ نقصان پہنچانا۔
یہ 3 طرح کے انسان بھی اس طرح 3 طرح کے ہیں. دنیا میں انسان بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو ہو رہا ہے میرے دوستو کہ وہ یہ ہے کہ انسان ہر کسی انسان کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے. کہ جس طرح سانپ ہے اور بچھو ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے، تو اسی طرح انسان بھی تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے. اب اگر انسان دوسرے انسان کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو نہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا، نہ اسے کچھ راحت نصیب ہوں گی، نہ اس کا کوئی مال کے اندر اضافہ ہوگا نہیں. لیکن عادت ہے کہ ہر کسی کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے. ہر فیلڈ کے اندر دیکھیے، کاروبار کے اندر دیکھیے، گھر والا پڑوسی کے ساتھ دیکھیے، اور رشتہ دار کے ساتھ دیکھیے. یعنی کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کوئی ہمارا انسان آگے بڑھے، کوئی انسان ہمارا ترقی کرے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت کے اندر یعنی دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو، اور جو دوسروں کو نفع پہنچائیں گا اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر اس کے قدموں کو جما دے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا. تو ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، ہمارے آنکھ سے، ہمارے ذہن سے ہم ہر کسی کو فائدہ پہنچانے والے بنے. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلتے چلتے درخت کا پتا بھی فضول مت توڑو، بیکار مت توڑو، کیونکہ وہ پتا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ پتا بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. گویا کہ تم نے اس کو توڑ کر اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کی یاد سے دور کر دیا. دیکھیے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی پتے کو بھی فضول مت توڑو، تو اسلام یہ کیسے سکھا سکتا ہے کہ کسی انسان کو نقصان پہنچاؤ؟ اسلام تو سلامتی کا سبق دیتا ہے، اسلام تو انسانیت کا سبق دیتا ہے. ہاں میرے دوستو عزیزو، بلکہ فرمایا کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا. وہ بادشاہ شکار کرنے کے لیے گیا. شکار کرنے کے لیے جب گیا تو اس کے لشکر نے اس کے جو فوجی لوگ تھے، وہ فوجی لوگ نے کسی کے جانور کو شکار کر کے کھا لیا، کسی کے جانور کو ذبح کر کے کھا لیا. اب اس کے بعد وہ معلوم ہوا کہ بھائی وہ جانور کسی غریب بوڑھی کا تھا، غریب اماں کا تھا. تو غریب اماں شکایت لے کر اس فوجی کے پاس، لشکروں کے پاس پہنچی. تو لشکر کے پاس جب گئی تو کہا کہ بھائی یہ جو ایک جانور تھا میرا، یہ میری زندگی کا یہ ذریعہ تھا، اسی کے ذریعے سے میں کھاتی تھی، اسی کے ذریعے سے میں پیتی تھی، اسی کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کا گزار بسر کرتی تھی. جیسے کہا گیا کہ گائے ہے، ایک بوڑھی اماں کے پاس گائے تھی، تو گائے کا دودھ نکال کر اسے بیچا کرتی تھی اور بیچ کر اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتی تھی. تو فوجیوں نے کیا کیا، اس گائے کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد اسے کھا لیا. لیکن کیا ہوا کہ وہ بوڑھی اماں وہ لشکر کے پاس پہنچی، فوجیوں کے پاس پہنچی، کہنے لگی کہ آپ نے یہ کیا کیا، کہ یہی میری زندگی کا ایک سامان تھا، یہی میری زندگی کے گزارنے کا ایک ذریعہ تھا، اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا تم نے اس کو بھی ذبح کر دیا. لہٰذا میری گزارش ہے کہ جو آپ نے میرے جو ہے جانور کو ذبح کیا ہے، گائے کو ذبح کیا ہے، یہ اس کا معاوضہ مجھے دے دو اور اس کا جو اجرت مجھے دے دو، تاکہ میں دوسری خرید سکوں اور میری زندگی کا گزر بسر کا انتظام ہو سکے. میرے دوستو، وہ فوجیوں نے کہا کہ بوڑھی اماں یہاں سے نکل جا، چلا جا یہاں سے، تجھے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. یعنی کس طرح انہوں نے وہ بوڑھی کے ساتھ میں رویہ اختیار کیا، سخت جو ہے معاملہ پیش کیا. یہاں تک کہ بوڑھی اماں ناراض ہوتے ہوئے اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے اپنے گھر لوٹی، اور وہ کسی ایک عالم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب، کہ فلاں میرا ایک ذریعہ، زندگی کا ایک ذریعہ تھا، جس کے ذریعے سے میرے جو ہے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، پینے کا انتظام ہوتا تھا، اور میرے زندگی کے ساری چیزوں کا انتظام ہوتا تھا. تو عالم صاحب سے کہنے لگی کہ وہ جانور
فوجیوں نے، بادشاہ کے لشکر نے، بادشاہ کے فوجی نے اسے ذبح کر دیا اور اسے جو ہے کھا لیا۔ تو عالم صاحب نے ایک رائے دی، کہا کہ فلاں بادشاہ، یہ بادشاہ بہت انصاف والا بادشاہ ہے، بہت نیک دل بادشاہ ہے، کل تم ایک کام کرو، کل فلاں پل کے اوپر، فلاں پل کے اوپر چلا جانا، چلے جانا، وہ پل کے اوپر سے وہ سواری اس کے پل کے اوپر سے گزریں گی اور وہ وہاں پر آپ کو ملیں گا۔ تو بوڑھی اماں ہدایت کے مطابق، عالم صاحب نے جس طرح ہدایت دی تھی، عالم صاحب نے جس طرح نصیحت کی تھی، وہ نصیحت کے مطابق وہ پل کے اوپر پہنچ گئی۔ اور پل پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی بادشاہ کی سواری آنے لگی تو انہوں نے، وہ بوڑھی اماں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد بادشاہ رک گیا، بادشاہ نے اپنی سواری کو روک لیا۔ بادشاہ بھی کیسے ہوا کرتے تھے کہ بوڑھی اماں ہے، ایک عام انسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیسے اپنے سواری کو روک رہے ہیں، یعنی کیسا خیال ہے، کیسا اس کی طرف نظر ہے کہ ایک غریب بوڑھی ہے، اس کے اشارے کی وجہ سے اپنی سواری کو روک لیا۔ دیکھیے کیسی انسانیت تھی، کیسے ہمدردی، کیسی محبت تھی۔ تو انسان اسی کو تو کہتے ہیں۔ ہم کوئی سانپ اور بچھو کی طرح نہیں ہیں کہ ہر کسی کو ہمیشہ ڈسنے والے بنے، ہر کسی کو ہمیشہ نقصان پہنچانے والے بنے، نہیں۔ فرمایا کہ دوستو عزیزو، ہمارے ذات سے، ہاں میرے دوستو، ہر کسی کو فائدہ اور راحت پہنچنے والے ہم بن جائیں، کیونکہ میرے دوستو عزیزو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے، ایک روایت یہ بیان کی گئی کہ کل قیامت کے دن سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانیت کا مجمع ہوں گا۔ سارے مجمع کے اندر سے اللہ رب العزت سب سے پہلے سخی لوگوں کو، یعنی سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آنے والے کو اٹھائیں گا اور انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں۔ ہاں میرے دوستو عزیزو، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا، اگر وہ شہید بھی ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمائے۔ شہید کا درجہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن شہید کا خون کا خطرہ گرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، کیوں کہ اس نے دنیا میں کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے حق کو، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے شہید کے درجے کو بھی اس کو نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جس کے اوپر کسی کا حق ہو۔ کہتے تھے کہ اگر سب سے پہلے کہتے تھے کہ یہ کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کا حق دبایا ہے، تو صحابہ کہتے تھے کہ بھئی اس کے اوپر قرضہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے اوپر کسی بندے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد کوئی صحابی اگر کہتے تھے کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے قرض کو میں ادا کروں گا، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ دیکھیے کیسی انسانیت ہے، کیسی انسانیت اسلام سکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بوڑھی اماں جیسے ہی وہ پل پر پہنچ گئی اور پل پر پہنچنے کے بعد اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بادشاہ کو اشارہ کیا، اشارہ کرنا ہی تھا کہ بادشاہ کی سواری رک گئی۔ بادشاہ کی سواری رکنے کے بعد بوڑھی اماں زمین کے اوپر سے، پل پر سے کہہ رہی ہے، میرا ایک معاملہ ہے، میرا ایک فیصلہ ہے، یہ دنیا کے پل پر حل کریں گا یا آخرت کے پل پر حل کریں گا؟ جیسے یہ کہنا تھا، بادشاہ بڑا نیک دل تھا، بادشاہ بڑا ہمدردی والا تھا، جیسے یہ کہنا تھا پل صراط کا راستہ، جیسے ہی پل صراط کا نام سنا، فوراً دل کے اندر آخرت کی کیفیت پیدا ہو گئی، فوراً دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا اور فوراً اپنی سواری سے نیچے اترا۔ فوراً سواری سے نیچے اترنے کے بعد اس نے کہا بوڑھی اماں کہ پل صراط کا معاملہ، آخرت کا معاملہ اور دنیا کا معاملہ، یہ کیا بات آپ کہہ رہی ہیں؟ میں پل صراط سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آخرت سے ڈرتا ہوں، تو لہٰذا کیا معاملہ ہے آپ فرمائیے۔ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ میری ایک زندگی کا ایک سامان تھا، میرے زندگی کا ایک سرمایہ تھا، میرے زندگی کا ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے میں گزر بسر کیا کرتی تھی، میرا کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام اسی ایک جانور گائے کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا، لیکن اس گائے کو تمہارے فوجی نے ذبح کر کے کھا لیا ہے،
میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس جانور کے مطابق مجھے رقم دے دی جائے، مجھے اجرت اور اس کا معاوضہ دے دیا جائے، ورنہ میں کل قیامت کے دن آپ کو پکڑوں گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جیسے یہ کہنا تھا کہ وہ بادشاہ ڈر گیا، سہم گیا اور کپ کپانے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کہنے لگا، اماں جان، دنیا کا معاملہ یہیں پر حل کر لو، میں آخرت میں حساب دے نہیں سکتا، میں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو دوستو عزیزو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بلکہ انبیاء کہیں گے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا اللہ ہمارا کیا ہوگا، یا اللہ ہمارا کیا ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے نبی جو معصوم نبی ہیں، بے گناہ نبی ہیں، وہ بھی خود کہیں گے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، ہمارا کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اگر ہم نے کسی پڑوسی کے حق کو دبایا ہوگا، ہم نے کسی کے بھائی کے حق کو دبایا ہوگا، ہم نے کسی دکاندار کا پڑوسی ہے، ایک دکان دوسرے دکان کے حق کو یہ سوچا ہوگا کہ کیسا اس کا نقصان پہنچائے، کیسے اس کو جو ہے کاروبار کے اندر نیچے گرایا جائے۔ ہر فیلڈ کے اندر ہو رہا ہے۔ علماء برادری کے اندر بھی دیکھیے کہ علماء برادری کے اندر بھی ایک دوسرے کے اندر حسد جلن ہے، اور کاروباری برادری کے اندر دیکھیے، ہر برادری کے اندر حسد جلن ہے، ہر برادری کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں رہی۔ سب سے پہلے ہمیں انسانیت سیکھنا ہے، دین تو بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اور دنیا میں جو بنا ہے یہ ایک شعبے بنا ہے، یہ ایک قبائل بنا ہے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ یہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے، برادری بنائی، شیخ ہے، خان صاحب ہے اور یہ سید ہے، یہ پہچاننے کے لیے، یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے۔ یہ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ آ جا رہا ہے وہ اتنا گھمنڈی میں آ رہا ہے، وہ اتنا تکبر میں آ رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ فرماتے ہیں کہ مال یہ اللہ کی امانت ہے، عزت بھی اللہ کی امانت ہے، یہ اس لیے اللہ رب العزت دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو سکھ پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ اب ایک ماں باپ کا مطلب کیا کہ ایک ماں باپ کے سب بچے ہوتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے فرمایا المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو تو سر یہ نہیں کہتا، آنکھیں زبان یہ نہیں کہتی یہ تو ہاتھ کی تکلیف ہے، لہٰذا اس سے میرا کوئی سروکار نہیں، اس کا میرے کوئی مطلب نہیں، تو جانے اور تیرا کام جانے۔ نہیں، جیسے انسان کے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے یا سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے باڈی کو اور پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہے، کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے، سارے انسانیت کو تکلیف ہونا چاہیے۔ لیکن آج انسان میرے دوستو عزیزو، بہت افسوس، صد افسوس کے ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ انسان آج اپنے خود کی نفع کے اندر لگا ہوا ہے، خود کے مفاد پرست بنا ہوا ہے۔ جیسے سانپ اور بچھو ہوا کرتے ہیں، ہمیشہ ڈسنے میں لگے ہوتے ہیں، ہمیشہ نقصان پہنچانے میں لگے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آج انسانیت کا یہ حال ہو چکا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہر برادری کے اندر دیکھیے، اس میں ذات پات میں یہ نہیں کہتا ہندو مذہب کا ہو، مسلمان مذہب کا ہو، سب سے پہلے ہمیں تو انسان بننا ہے۔ ہم ہر کسی کے ساتھ میں محبت سے پیش آنے والے بنے، ہر کسی کے ساتھ میں ہم نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ 700 مقبول نمازیں اسے دینا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے 700 مقبول نمازیں کا جو قیمتی، جس نے کیسی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنی اہمیت، یعنی کتنی جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھی ہوں گی، تو عبادت الگ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس 3 رجسٹر ہے۔ کتنے رجسٹر بھائی؟ 3 رجسٹر ہے۔ ایک رجسٹر تو وہ کہ جو معاف ہی نہیں ہوتا، دوسرا رجسٹر وہ کہ جو معاف ہو جاتا ہے، تیسرا رجسٹر وہ کہ جو بالکل معاف نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ پہلا رجسٹر وہ ہے کہ جو شرک ہے، اللہ رب العزت شرک کو تو معاف ہی نہیں فرمائیں گے، باقی ہر گناہ کو چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے کہ جس نے اگر کبھی نماز پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی ہوں گی، روزہ رکھا ہوں گا، نہیں رکھا ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا حق ہے، میرا اور بندے کا معاملہ ہے، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔
تیسرا رجسٹر فرمایا کہ وہ ہے کہ کسی نے کسی کے حق کو مارا ہوگا، کسی نے کسی کے حق کو دبایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے، یہاں تک کہ بندہ اس کو معاف نہ فرما دے۔ ہاں میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے زندگی کے اندر ہم یہ سوچیں کہ میری ذات سے کس کو نفع ہو، میری ذات سے کس کو فائدہ پہنچے، ہم ہمارے ذہن کے اندر یہ سوچ بٹھا لیں، یہ گمان ہم کریں کہ ہم صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچ ہمارے ذہن میں ہو کہ میں صبح سے لے کر شام تک میری ہاتھ سے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمان، یہ اسلام سکھاتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم تمام آپس میں مومن بھائی بھائی ہیں۔ اگر آپس کے اندر اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں کچھ خطا تعلقی ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو صلح کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کیا کرو۔ یہاں تک کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، مگر کسی کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی ثواب ہے۔ ہاں میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم انسانیت سیکھیں، سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے تکلیف کے اندر تکلیف کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیونکہ عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے بہت ہیں۔ اللہ کے فرشتے بیت المعمور جو قبلہ کعبہ ہے، کعبہ کے اوپر ایک بیت معمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ایسا ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی فرشتہ اس قبیلے کا طواف کرتا ہے، ایک مرتبہ کوئی فرشتہ اگر بیت المعمور اس قبلے کے اندر یا کعبے کے اندر جاتا ہے تو دوبارہ وہ آتا نہیں، دوبارہ اس کا نمبر نہیں لگتا۔ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں۔ عبادت تو بہت کر رہے ہیں میرے دوستو عزیزو، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوں گی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے سب سے پہلے اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی جو بہت گناہ گار تھی، بہت زیادہ اس نے گناہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ زنا کے اندر زندگی گزاری۔ تو چلتے چلتے کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، ایک کتا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، میرے بھائیو، جیسے اس نے اپنے پیر سے موزہ نکالا اور موزہ نکال کر اس نے کیا کیا کہ اپنے موزے سے اس کنویں کے اندر سے اپنا موزہ ڈالا اور کنویں کے اندر سے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھیے، ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک محدث اللہ والے جو حدیث لکھ رہے تھے، حدیث لکھتے لکھتے پہلے زمانے میں آج کل کے جو پین ہوا کرتے وہ پین نہیں تھی، وہ قلم نہیں تھی، بلکہ پہلے زمانے میں وہ قلم ہوا کرتی تھی جو سیاہی سے لکھتے تھے، سیاہی ڈبا کر سیاہی سے لکھا کرتے تھے، پین کو سیاہی میں ڈباتے تھے، لکڑی کی قلم ہوا کرتی تھی، ڈبا کر لکھا کرتے تھے۔ وہ محدث اللہ والے ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے، محدث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیث یاد ہو۔ 1,00,000 حدیث یاد کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہمیں ایک سورہ یاد کرنا ہوتا نہیں، ایک آیت یاد کرنا نہیں ہوتا۔ تو وہ حدیث لکھتے لکھتے ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی مکھی اللہ کی مخلوق آئی۔ دیکھیے میرے دوستو، چھوٹی سی مخلوق آئی تو لکھتے جیسے لکھ رہے تھے وہ مکھی آ کر ان کے قلم پر بیٹھ گئی اور سیاہی پینے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اپنا لکھنا روک لیا اور دل میں سوچا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھوکی ہے، پیاسی ہے، لہذا تھوڑی دیر میں حدیث کو لکھنا روک دوں تاکہ اللہ کی بندی کا پیٹ بھر جائے، یا اللہ کی بندی کو اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ لکھتے لکھتے انہوں نے اپنا لکھنا بند کر دیا اور وہ مکھی اپنی پیاس کو بجھانے لگی، اپنے بھوک کو مٹانے لگی، اپنے تکلیف کو دور کرنے لگی۔ ایک وقت آنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ تو بڑے محدث تھے، اللہ والے تھے، آپ تو علم کو پھیلانے والے تھے، آپ تو علم کی اشاعت کرنے والے تھے، آپ تو حدیث اور قرآن کو پھیلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حدیث کے لکھنے کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے کی برکت سے اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں
کہنے لگے، خواب میں ہی کہنے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حدیث کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دے گا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ پوچھ لیا، کہا کہ اے میرے محدث، اے میرے ولی، یاد ہے ایک وقت تھا کہ جب تم حدیث لکھ رہے تھے تو حدیث لکھتے لکھتے ایک میری چھوٹی سی مخلوق آئی، وہ میری مخلوق بھوکی تھی، پیاسی تھی، تم نے اس کے اوپر رحم کیا، تو وہ ادا ہم کو بہت پسند آئی، لہٰذا اسی ادا کی وجہ سے، اسی کام کی وجہ سے آج ہم تم پر بھی رحم کرتے ہیں، کہ جس طرح تم نے میری مخلوق پر رحم کیا آج ہم تم پر بھی رحم کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، ان کا حدیث لکھنا اور ان کی نمازیں اور ان کی قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا، بس اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی، کون سی؟ کہ تم نے مخلوق پر رحم کیا۔ الراحمون یرحمکم فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کریں گے، فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر رحم کا مادہ پیدا کرے، ہمارے دلوں کے اندر الفت محبت کا مادہ پیدا کرے، ہم کسی جانور کو بھی نقصان نہ پہنچائے، ہم کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے، ہم سانپ اور بچھو کی طرح نہ بنے، بلکہ ہم تو ہر کسی کو نفع پہنچانے والے بنے، ہر کسی کو ہم راحت پہنچانے والے بنے، تاکہ اس کی دعا میں اور اس کے راحت پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا ہم پر انعام کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کی دعا میں، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے دل کی جب دعا نکلیں گی تو اللہ رب العزت ہمارا بھی بیڑا پار فرمائیں گا، دنیا بھی ہماری بن جائیں گی اور آخرت بھی ہماری بن جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر رحم کا مادہ پیدا کرے اور انسانیت ہمارے زندگی کے اندر آئے، ہم ہر کسی کو نفع اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمیشہ ہر کسی کو پوری زندگی بھر ہر کسی کو نفع پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔